اسلام میں کیا دنیا کے ہر ایک قانون میں میانہ روی کا ہمیشہ قانون آپ کی اسٹرکٹنس بھی کچھ جگہوں پہ چاہیے ہوتی ہے. آپ 100% نرمی والا مزاج اختیار نہیں کر سکتے، اور کہیں کہیں پہ آپ کو نرم ہونا ضروری ہے، وہاں آپ کی اسٹرکٹنس سے نقصان ہوتا ہے. اب یہاں پر پاکستان میں بچپن سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایک ہی چیز پڑھائی بھی گئی ہے اور بتائی بھی گئی ہے کہ ماں باپ کے بہت حقوق ہیں، حقوق ہی حقوق. ہمیشہ یہ بتایا گیا ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے سامنے بات نہیں کرنی، ماں باپ کو یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا. پوری زندگی کسی کتاب میں اور کسی انسان نے یہ نہیں سمجھایا کہ بچوں کے کیا حقوق. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک سمپل سی بات میں بتاؤں آپ کو کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کا عکس. اب آپ جو بنائیں گے وہی آپ بڑا کریں گے، وہی آپ بلڈ کریں گے. اسٹرکٹ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اسپیشلی ہمارے پاکستان میں فادر کی طرف سے، امیاں بیچاری اتنی مظلوم ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی بھی نہیں سنتا. یہ امی کی طرف سے زیادہ مظلومیت اس وجہ سے آتی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچے بالکل ہی امی کی نہیں سنتے میجورٹی. اور فادر امی کا ہتھیار ہی ہوتا ہے کہ فلاں کام کرو پھر میں ابو کو بتاؤں گی، میں تمہارے ابا آئیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی. تو بچے باپ سے ڈرتے ہیں، وہ ایک خوف کا مرکز ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ نرم مزاج تھا. نبی علیہ السلام سخت نہیں تھے. نبی علیہ السلام صرف اور صرف جو دین کے احکامات تھے ان کے معاملے میں سخت تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی پہ غصہ نہیں کیا. جب بھی غصہ ہوئے ہیں دین کا کوئی حق ضائع ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ سختی کریں، نماز سے ڈرائیں، سمجھائیں، روزہ نہیں رکھتا، مطلب جو بھی اسلام کی ویلیوز ہیں جن پہ وہ فالو نہیں کرتا. ہمارے ہاں پیرنٹس اس چیز پہ تو کام کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا ہے ہی نہیں، مطلب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. نماز نہیں پڑھتا کوئی نہیں، پڑھ لے گا کل کو پڑھاؤ. روزہ نہیں رکھتا بچہ ہے ابھی کھانے دو. کتنے تو بچوں کو میں نے ایسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 17 18 سال کے بچے روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ماں باپ کی نظر میں بھی بچے ہوتے ہیں. پھر ان کی جو اسٹرکٹنس آ جاتی ہے وہ چونکہ کام کی جگہ پہ تو ہے نہیں. وہ اسٹرکٹنس کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ نے ایجوکیشن میری مرضی سے حاصل کرنی ہے، آپ کیا پڑھیں گے وہ میں بتاؤں گا، آپ شادی کہاں کریں گے وہ میں بتاؤں گا، آپ کہاں جائیں گے کہاں آئیں گے، آپ کیسی زندگی گزاریں گے. یعنی وہ زندگی کے اوپر رول کرتے ہیں، اسپیشلی فادر، کہ آپ کی زندگی پہ میرا رول رہے گا. اور جب آپ زندگی کے اوپر رول کریں گے تو آپ کے بچے نہ تو آپ سے سچ بولیں گے، نہ آپ کو اپنا دوست مانیں گے، نہ آپ کے ساتھ کبھی کھل کے بات کریں گے. صحابہ میں اگر کوئی زنا بھی کر لیتا تھا تو وہ بھی نبی علیہ السلام کو آ کر بتاتے تھے کہ ہم سے یہ جرم ہو گیا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ نہ تو گالیاں کوئی دے گا ہمیں، نہ ہمیں دھکے دے کے باہر نکالا جائے گا، کوئی حل بتایا جائے گا. وہ حل چاہے تکلیف دہ ہوگا تب بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی شفقت پر ایک طرح سے انحصار ہے کہ وہ پیار کرتے ہیں، ان کا مزاج نرم ہے. ابھی یہاں تو باپ کے ڈر سے بچے خودکشی قبول کر لیتے ہیں. باپ کو نہ پتا چلے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں موت قبول کر لوں. تو یہ والا رویہ جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. اس کی آپ کو کل کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کی وجہ سے، پیرنٹس کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے کوئی بچہ کوئی غلط ڈیسیجن لیتا ہے تو کل کو اس کا جواب آپ کو خود دینا پڑے گا. پھر اس میں ایک چیز جو ایڈوائز بچوں کے لیے وہ یہ کہ جب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں، یعنی آج کل چونکہ ایجوکیشن کا دور ہے، بچے پڑھائی مطلب کرتے ہیں، تھوڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ جب تھوڑے بڑے ہو جائیں یعنی تھوڑی اس ایج میں آ جائیں کہ آپ کو نیکی، برائی، اچھائی، بھلائی کا پتہ چل جائے، اس وقت آپ ہمیشہ اپنا صحیح راستہ چوز کریں، بھلے آپ کے ساتھ ماں باپ کا کچھ بھی رویہ ہو. کیونکہ جو چیز بھی آپ بری چوز کریں گے وہ آپ کی زندگی کو خراب کرے گی، اور جب خراب کرے گی تو آپ پوری زندگی اپنے ماں باپ کو کوستے ہوئے گزاریں گے. تو جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اس شعور میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، دین کو سمجھنے لگ جائیں، اس کے بعد آپ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں، بس وہ فیصلے ہونے دین کے مطابق چاہیے، تاکہ اگر آپ کو کل کہیں پہ جواب دینا پڑے تو آپ کے پاس اوتھینٹک جواب.